نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ اور جب انسان کو پہنچے کوئی تکلیف دعا ربہ تو پکارتا ہے اپنے رب کو منیباً الیہ اس حال میں کہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف ثم اذا خولہ نعمتا منہ پھر جب وہ دے دے نعمت اس کو اپنی طرف سے نسی ما کان یدعو الیہ من قبل تو بھول جاتا ہے جس کی طرف اس نے پہلے سے بلایا تھا وجعل للہ اندادا اور بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک لیضل عن سبیلہ تاکہ گمراہ کرے اس کی راہ سے قل تمتع بکفرک قلیلا آپ کہہ دیجئے نفع اٹھا اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا انک من اصحاب النار بے شک تو آگ والوں میں سے ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرہ کیا بھلا وہ شخص جو فرما برداری کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا ہے ڈرتا ہے آخرت سے وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ آپ فرما دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہوں اور وہ جو علم نہ رکھتے ہوں انما یتذکر اولو الالباب بے شک دھیان تو وہ کرتے ہیں جو عقل والے ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورہ زمر آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں رب کی وحدانیت پر عقلی دلائل تھے
کہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین کو بنایا، رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، سورج چاند کو مسخر کیا، تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اس کے جوڑے کو بنایا، اسی طرح جانوروں کے 8 جوڑے بنائے، ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بنائیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے اور ساری بادشاہت، سارا ملک بھی اسی کا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اس کا در چھوڑ کر تم کہاں پھر رہے ہو؟ اگر کفر کرو گے تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں، لیکن وہ تم سے ناراض ضرور ہو جائے گا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں انسان پر شکوہ ہے اور ساتھ زجر اور ڈانٹ بھی ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ جب انسان کو دکھ پہنچتے ہیں، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب مصیبتیں اور دکھ اللہ ٹال دیتا ہے تو پھر رب کو بھول جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ڈانٹ یہ ہے کہ ایسا شخص جو بعد میں کفر و شرک کرتا ہے، اس کے لیے سخت عذاب ہے جہنم کا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں تقابل ہے اہل ایمان کا اور اہل کفر کا، ان کا آپس میں تقابل ہے کہ ایک وہ شخص جو فرما بردار ہے اور ایک وہ شخص جو نافرمان ہے، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ پہلی آیت مبارکہ میں شکوہ، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو پکارتا ہے اپنے رب کو۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر کون نظر آتا ہے؟ جب کوئی نظر نہیں آتا پھر اللہ نظر آتا ہے۔ تکلیفوں گھیر لیتی ہیں، بیمار ہو گیا بندہ، ڈاکٹروں کے پاس گئے، ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے کے پاس، فلاں بڑا اچھا اسپتال ہے، فلاں اچھا ڈاکٹر ہے، فلاں جناب دم کرنے والے کے پاس، پھر ایک کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر درباروں پر لے گئے، ایک دربار پھر دوسرا دربار، آرام کوئی نہیں آیا۔ ڈاکٹر بھی سارے کھنگال لیے، دم درود والے بھی کھنگال لیے، دربار بھی سارے پھرا لیے، اب گھر بیٹھا ہے مریض، اور کوئی بندہ جا کر پوچھتا ہے سناؤ جی پھر آج کل کیا علاج ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ بس جی اب تو اللہ والا ہی آسرا ہے۔ کون سا آسرا ہے؟ اللہ والا۔ مطلب ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد فطرت اندر سے بول رہی ہے کہ وہ چاہے تو اب بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، وہ اندر بولتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کا آسرا ہے۔ تو یہ آسرا پہلے رکھنا چاہیے، سب سے پہلے مومن کا آسرا کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں جب دکھ پہنچتے ہیں پھر میں یاد آتا ہوں، کہتا ہے اب تو اللہ ہی والا آسرا ہے، اب تو اور کوئی نہیں بچانے والا۔ اور جب رب کو پکارتا ہے نا، دعا ربہ منیبا الیہ، بڑا رجوع کر کے پکارتا ہے، پھر بڑی چاہت سے پکارتا ہے، بڑی توجہ سے پکارتا ہے، بڑے دھیان سے پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، لیکن پھر جب پروردگار اپنی نعمتیں دے دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، بھول جاتا ہے اس ذات کو جس کو پہلے پکارتا تھا، یا بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کی طرف پکارتا تھا، گیا سمجھتا ہے میں ایسا ہی تھا ہمیشہ۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کو اللہ نے آزمانے کا ارادہ فرمایا۔ کتنے آدمیوں کو؟ ایک شخص تھا، اس کے پاس اللہ کا فرشتہ گیا اور اللہ کے فرشتے نے اس سے پوچھا بھائی تجھے کیا چاہیے؟ تو مرض کے اندر مبتلا ہے، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، گنجا تھا۔ اس نے کہا جی یہ لوگ میرے گنج کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، اگر میرے اللہ مجھے بال دے دینا تو پھر اچھی بات ہے۔ تو اس فرشتے نے دعا کی، اللہ کی طرف سے ہی گیا تھا، وہ بال بھی اس کے ٹھیک ہو گئے۔ جانور تجھے کون سے پسند ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو اونٹ بڑے پسند ہیں۔
اس کو اونٹنی دی اور برکت کی دعا دے کر چلا گیا۔ اب وہ جناب اس کا سر بھی ٹھیک ہو گیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹنی میں اتنی برکت بنی کہ پورا ریوڑ اونٹوں کا تیار ہو گیا، نسل آگے بڑھتی گئی۔ پھر ایک اور بندہ تھا جو برس کا مریض تھا، داغ تھے جسم پر، اسی کے پاس بھی اسی طرح فرشتہ گیا۔ اس نے کہا جی برس ٹھیک ہو جائے اور مجھے گائے پسند ہے۔ اس کو گائے دی اور برکت کی دعا دی، کچھ ہی عرصے میں اس کا گائے کا ریوڑ تیار ہو گیا۔ تیسرا نابینا تھا، اس کی آنکھ اور بینائی کا مسئلہ تھا، اس نے بھی اسی طرح کہا تو اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی، اور بکری اس نے کہا مجھے بڑی پسند ہے، بکری دی اور بکریوں کا بھی ریوڑ تیار ہو گیا۔ اب وہ تینوں آدمی جو بیمار بھی تھے اور غریب بھی تھے، ایک گنجا اس کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا، برس کا مریض اس کے پاس گایوں کا ریوڑ ہو گیا، اور نابینا بینا ہونے کے بعد بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا، پھر وہی فرشتہ اللہ نے ایک فقیر کی صورت میں بھیجا۔ اس نے جا کر اس پہلے اونٹوں والے سے کہا دیکھو آپ کل گنجے تھے اور لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ غریب بھی تھے، ایک ایک پائی کو ترستے تھے، رب نے آپ کو صحت دی ہے، اور رب نے آپ کو اتنا مال دیا، یہ سارے اونٹ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ جس اللہ نے آپ کو صحت دی، جس اللہ نے آپ کو اونٹ دیے، اس اللہ کے نام پر ایک اونٹ مجھے بھی دے دو۔ وہ سن کے اس میں آگ نہیں لگ گئی، اس نے کہا جا میں گنجا تھا اور جناب یہ تو کون ہے، میں تو ایسے ہی تھا، جا فقیرہ اپنا کام کر۔ اس نے ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو بھگا دیا۔ اس نے کہا تو ایسا ہی تھا؟ اس نے کہا میں ٹھیک ٹھاک تھا، تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ میں ایسا تھا؟ اس نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ تجھے ویسا کرے جیسے تو پہلے تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس پھر کیا تھا، بال پھر جھڑنا شروع ہو گئے اور بیماری بھی لوٹ آئی، اور اونٹ ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو گئے، اور پھر اسی طرح کنگال ہو گیا۔ دوسرا وہ شخص جو برس کا مریض ہے، پھر اس کے پاس اسی طرح اللہ کا فرشتہ گیا اور اس نے کہا آپ برس کے مریض تھے، آپ کے جسم پر داغ تھے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے آپ کو صحت دی اور اللہ نے یہ گایوں کا ریوڑ دیا۔ جس اللہ نے صحت دی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے یہ ریوڑ دی ہے، اس اللہ کے نام پر ایک گائے کا بچہ مجھے بھی دے دو، میں بھی غریب آدمی ہوں، میں بھی کوئی گزارا چلوں۔ اس نے کہا جا اپنا کام کر، بڑا آیا مجھے برس کا مریض تھا، تجھے کیا پتا میں ٹھیک ٹھاک تھا، اور جب اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے پوری گائے کا بچہ تجھے دے دوں۔ کوئی بندہ مانگتا ہے، کوئی 100 روپیہ مانگتا ہے، 5-10 مانگتا ہے، تو پورا جناب جا۔ اس نے ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا۔ اس نے کہا اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا کرے جیسا تو پہلے تھا۔ بس اس کے ساتھ بھی وہی ہوا، رفتہ رفتہ پھر بیماری بڑھتی گئی اور اسی طرح بیمار بھی ہو گیا، اور گائے بھی اس کی برباد ہو گئی اور پھر کنگال ہو گیا۔ پھر تیسرا آدمی جو نابینا تھا، اس کے پاس فرشتہ گیا اور اس نے جا کر کہا اے اللہ کے بندے، تو کل نابینا تھا، تجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور ٹھوکریں کھاتا تھا، پھر رب نے کرم کیا تیری بینائی لوٹا دی۔ پھر تو غریب تھا، تیرے پاس لقمہ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، رب نے کرم کیا آج تیرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے۔ جس اللہ نے تجھے بینائی دی ہے، جس اللہ نے یہ سارا ریوڑ تجھے دی ہے، اس اللہ کے نام پر ایک بکری مجھے بھی دے دے۔ جب یہ بات اس نے کہی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تو نے سچ کہا، واقعی میں نابینا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، یہ میرے رب نے میری بینائی لوٹائی ہے۔ واقعی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، غریب آدمی تھا، یہ سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ یہ جتنی بکریاں ہیں نا سب ہے ہی اس کے نام کی۔ اگر تیری ضرورت 1 سے پوری ہوتی ہے تو 1 سے لے، 20 سے پوری ہوتی ہے تو 20 لے، رب کے نام پہ مانگا ہے نا۔ رب کے نام پر میں بخل نہیں کرتا، واقعی سب رب کے نام پہ ہے۔ اگر سمجھتا ہے کہ سارا ریوڑ لے جائے گا تب تیری ضرورت پوری ہوگی، سارا ہی لے جا، میرے رب کا تو نے سوال رب کے نام پر کیا ہے، میں رب کے نام کی قربان، سب کچھ ہے ہی میرے رب کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے اتنی فراخ دلی سے کہا نا،
فرشتے نے کہا نہیں بھائی میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے تو رب نے بھیجا تھا تیری آزمائش کے لیے، اللہ نے تجھے کامیاب کیا ہے، جا اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ دعا دے کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب راضی بھی ہو گیا اور دنیا میں مال بھی ضائع نہ ہوا، صحت بھی رہ گئی، اللہ نے دنیا بھی عطا فرمائی اور اللہ نے آخرت بھی عطا فرمائی۔ معلوم ہوا یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اللہ کسی کو مال دے اور پھر رب کے نام پر سوال ہو، بندے کو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے اور زکوٰۃ روکنی نہیں چاہیے، اللہ کے نام پر دینے سے اپنے آپ کو کترانا نہیں چاہیے، اسی طرح مال میں برکت آتی ہے۔ کہتے بھکاری گیا نا، پہلی بات حدیث کی تھی، اب یہ بات عام ہے۔ ایک بھکاری گیا کسی دکاندار کے پاس، اس نے کہا یار اللہ کے نام پر بھوکا ہوں، کوئی ایک آدھ فروٹ کا دانہ مجھے دے دے تاکہ میں کھا لوں۔ اس نے جو ترکے ہوئے تھے نا وہ سیب کیلے، وہ 2-4 دانے اس کو دے دیے۔ اس نے دیکھا سارے خراب، کھانے کا قابل ہی کوئی نہیں۔ پھر اس نے جیب سے 100 روپے نکالا، اس نے کہا اس کے دے دے، اس نے اچھے دیے۔ پھر کہتا یا اللہ 100 روپے دے سیب بھی تک تے اپنے نام دے سیب بھی تک، تیرے نام والے یہ ہیں جو کھانے کے قابل نہیں، اور 100 روپے دیے ہے وہ یہ ہیں جو کھانے کے قابل ہے۔ تو ہماری حالت یہ ہے، پھر شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، میرے نام پر دینا ہو گھٹیا چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کیا کرو، عمدہ چیز دینی ہے تو دو، ورنہ گھٹیا چیز کا ارادہ مت کرو میرے نام پر دینے کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو محتاج نہیں، محتاج تو تم ہو، رب کے نام پر عمدہ چیز دو۔ اور ہمارے ہاں شادی بیاہ کے خصوصاً موقعوں پر کھانا بچ جاتا ہے، پھر کھانا خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مدرسے میں دے دو۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ طالب علم کو کھلا دو جناب۔ اور کئی دفعہ طالب علم بیچارے بیمار ہو گئے ایسا کھانا کھانے کی وجہ سے۔ وہ کیا اجر ملے گا کہ جب اللہ کے نام پہ اس وقت دے رہے ہو جب کسی کام کا نہیں رہا، تو جب ضرورت کا نہیں رہا، اب بجائے اس کے کہ پھینکنے کے چلو اب اللہ کے نام پہ دے دو۔ رب کہتا ہے خبردار، میرے نام پر عمدہ چیز دینی ہے تو دو، ورنہ مت دو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ذات ہے، وہ رزق دینے والا ہے، تو اس کے نام پر بخل نہیں کرنا چاہیے۔ یہی شکوہ اللہ انسان پر کرتے ہیں، جب مجبوریاں گھیرتی ہیں پھر بڑا رب یاد آتا ہے، جب آسانی آ جاتی ہے پھر رب بھول ہی جاتا ہے۔ اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر رب کو پکارتا ہے، رجوع کرنے والا اس کی جانب۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر جب وہ اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتا ہے، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، بھول جاتا ہے اس ذات کو جس کو پہلے پکارتا رہا، یا بھول جاتا ہے اپنی اس حالت کو جس حالت کی طرف پہلے پکارتا رہا۔ اب صحت مل گئی قدم میں تو ایسا ہی تھا، اچھا، اور کیا کرتا ہے نتیجتاً وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے۔ مشکل میں تو کوئی نظر نہیں آتا، باہر نظر آنے کے بعد سارے نظر آ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، کشتیاں بھنور میں آ جاتی ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ۔ جب کشتیاں کنارے لگ جاتی ہیں تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا جعل للہ اندادا، شریک بناتا ہے، کہتا ہے جناب فلاں بزرگ کام آ گئے تھے، فلاں ہستی نے پار لگا دیا، بادشاہ فلاں دربار سے مٹی چاٹی ہے تو شفا مل گئی، فلاں صاحب کی طبیعت سے ٹھیک ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نام ہی کوئی نہیں لیتا، لیضل عن سبیلہ، یہ اس لیے تاکہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے، دوسرے لوگوں کا عقیدہ بھی کیا کرے؟ خراب کرے، اور دوسرے لوگوں کو بھی کچا کر دے عقیدے میں، اور کبھی کدھر اور کبھی کدھر۔ اللہ کہتے اب تجھے چاہیے تھا میرا نام لیتا، کہ رب نے شفا دی ہے، رب کا نام ہی اب کوئی نہیں لیتا۔ ایک دفعہ اپنے علاقے میں ہم ویگن پر آ رہے تھے، اچانک اس کا ٹائر کھل گیا، اگلے والا ٹائر، اور میں آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، اسی سائڈ سے ٹائر کھلا جس سائڈ سے میں بیٹھا تھا۔ خیر وہ بالکل گاڑی بچ گئی، اس نے تھوڑا ایسے نیچے اتاری تو کچی جگہ پہ لگ گئی، رک گئی، نقصان کچھ نہ ہوا۔
اب سارے لوگ جناب، ایک بندہ کہنے لگا میرے بارے میں، او جی حافظ صاحب بیٹھے ہیں نا، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، انہیں کوئی وظیفہ پڑھا ہو سی تو بس ٹھیک ہو گیا، کم بچت ہو گئی۔ کوئی کہے ڈرائیور بڑا ماہر تھا یار، بڑا ایسے اس نے، میں نے کہا یار اس کا نام بھی لے لو جس نے بچایا ہے، نہ میں نے بچایا نہ ڈرائیور نے بچایا، بچانے والا ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اکثر تو میرا نام ہی کوئی نہیں لیتے، پھر جناب فلانے نے یہ کیا، ڈاکٹر بڑا قابل تھا، تویز دینے والا بادشاہ، ہکین اس کا دم، بھائی ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں زبردست، ایسا دم ڈالا ٹھیک ہو گیا۔ رب کہتا ہے مجھے بھول جاتے ہیں جو شفا دینے والا ہے، جو صحت دینے والا ہے، جو مصیبتوں سے بچانے والا ہے، صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے لیے شریک بنا دیتے ہیں تاکہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے۔ کل ایسے بندے سے کہہ دیجئے تمتع بکفر کا قلیلا، اپنے اس کفر اور ناشکری کے ساتھ تھوڑا نفع اٹھا لے، انکا من اصحاب النار، بے شک تو آگ والوں میں سے ہوگا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو مشکل میں تو رب کو یاد کرتا ہے، مشکل کے بعد شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ مومن تو ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا۔ آگے اللہ مثال دیتے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اب دیکھو ذرا، ایک وہ شخص ہے جو فرما برداری کرنے والا ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدہ ریز ہونے والا ہے، کبھی قیام کرنے والا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرتا بھی ہے، ویرجو رحمت ربہ، رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ یعنی اوپر گزر گیا نا، ایک وہ شخص ہے جو نجات ملنے کے بعد شرک شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ کچھ تو سوچو۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم والے ہیں، اور وہ جو علم والے نہیں ہیں، بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جیسے دن اور رات برابر نہیں، جیسے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، ایسے عالم اور جاہل بھی برابر نہیں۔ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے چھوٹا سا، کہ ایک آدمی صوفی بن گیا، اپنے طور پر بڑی کوشش کرتا تھا بھئی میں نیک عمل کروں، اللہ کو راضی کروں، لیکن بیچارہ نہ عالم تھا نہ علماء کے قریب جاتا تھا، خود ہی مجتہد بنتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ یا بندہ بینا ہو، اور اگر نہ بینا ہو تو کسی بینا کا ہاتھ پکڑ لے پھر بھی ٹھیک ہے۔ بندہ کو جناب نظر بھی نہ آتا ہو اور کسی نظر والے کی بات بھی نہ مانے تو پھر اس نے کھڈوں میں ہی گرنا ہے۔ تو وہ ایسا ہی تھا، اپنے طور پر بہت ٹرائیاں کرتا تھا۔ ایک دن کسی پڑھے لکھے آدمی سے ملا اور اس نے کہا میں تو رب کو راضی کرنے کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مثلاً، اس نے جیب سے ایک شاپر نکالا جو گندگی کا بھرا ہوا تھا، اور گندیا یہ کیا رکھا ہوا ہے، یہ کیسے اللہ کو راضی کر رہا ہے؟ اس نے کہا شریعت نے کہا ہے نا اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے، تو میرا نفس جب چاہتا ہے نا خوشبو سونگوں تو میں نے یہ گند ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ سونگاتا ہوں اس کو۔ بے وقوفہ، نماز کے ٹائم بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہر وقت پاس ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا تیری تو ساری نمازیں گئی، برباد ہو گئیں، گندگی کے ساتھ نماز کدھر ہوتی ہے؟ اب یہ کیا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے جو کام شریعت نے منع کیا تھا۔ اس لیے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ انما يتذكر اولو الالباب، لیکن یہ بات عقل والوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ علم کی جگہ پہ اگر عقل نہ ہو نا تو پھر علم بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ پڑھیا علم تے ودی مغروری، عقل بھی ہویا طلوع ہو۔ پڑھیا علم ودی مغروری، عقل بھی ہویا طلوع ہوں۔ فرمایا بعض لوگوں نے اتنا علم پڑھ لیا ہوتا ہے عقل والے خانے میں بھی علم ہی ٹھونک لیتے ہیں، تو عقل سے بھی رخصت ہو جاتا ہے، خدا داد صلاحیت بھی۔ اور فرمایا فائدہ نہ دیتا دعا ہو۔ فرمایا حضرت سلطان بہو کہتے ہیں نہ علم نے فائدہ دیا نہ عقل نے فائدہ دیا، تو عقل برقرار رکھنا چاہیے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے تو کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں۔
عقل والا، عقل بھی ہو، عقل سلیم، اور پھر علم بھی ہو، پھر ہو صراط مستقیم۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔